امام حسن علیہ السلام نے اس دور میں صلح نہ کرتے، صلح کی شرطیں حکومت کے گلے میں زنجیر باندھ کے نہ باندھتے تو اسلام کی وہ حالت ہو جاتی۔ واللہ بخدا کہ اگر شام میں جو اسلام کی حالت تھی وہ آپ کے سامنے پڑھی جائے تو آپ کو یقین ہی نہ آئے۔ کتابوں میں تاریخوں میں چھپا دیے گئے ہیں واقعات۔ شام والوں نے اسلام کی حالت کیا کر دی تھی۔ ایک بندہ مدینے سے شام آیا ہے، وہ تجارت کے لیے شام آیا تھا، وہ شام ملک میں پہنچا تو اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اسے کہا یہ اذان کیسی ہے کہ یہ گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کا رسول۔ وہ مسجد کی طرف گیا کہ میں جا کے مؤذن سے کہوں کہ تو نے یہ اذان کیسے دی۔ جب وہ مسجد میں پہنچا تو نماز شروع ہو چکی تھی، اور جو نماز پڑھا رہا تھا اس نے ایک پاؤں مصلی پہ رکھا ہوا تھا، ایک پاؤں مصلی سے، اور وہ نماز پڑھا۔ وہ پریشان ہو گیا، اسے کہا اذان بھی وہ نہیں، نماز بھی وہ نہیں۔ یہ دوڑا اس نے جا کے کہا میں مفتی کو جا کے بتاؤں۔ جب یہ گیا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ابھی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ یہ پیچھے دوڑا تو دیکھا کہ ایک زندہ بندے کو رسیوں کے ساتھ چارپائی پہ باندھا ہوا اور لوگ اسے لے کے جا رہے ہیں، اور اسے باندھا ہوا ہے۔ مفتی نے جنازہ پڑھایا اور اسے قبر میں اتار دیا گیا۔ یہ سر پکڑا، اس نے دوڑا کہ قاضی کی عدالت میں جاؤں، جا کے قاضی کو شکایت لگاؤں کہ شام میں ہو کیا رہا ہے۔ جب یہ پہنچا تو قاضی کیا کر رہا تھا، یہ تاریخ ہے۔ سامنے کھلا ہوا قرآن اور ادھر شراب کا جام۔ وہ ایک گھونٹ شراب کا جام منہ کو لگاتا اور دے کے کہتا میں حلف دیتا ہوں یہ شراب ہے۔ یہ پریشان ہو گئے، چیخ پڑا۔ اس نے کہا خبردار، بند کرو اسلام کو مذاق۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا اذان، نماز، مفتی، قاضی، یہ حالت ہے اسلام کی۔ اب جو انہوں نے دلیل دی وہ دلیل سننا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری اذان میں یشہد ان محمد رسول اللہ کیوں آیا؟ اس نے کہا اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، ہماری مسجد میں ایک عیسائی اذان دیتا ہے، ہم نے مؤذن جو منتخب کیا ہے وہ ایک عیسائی ہے، اس کی آواز اچھی ہے، ہم نے اسے مسجد میں مؤذن رکھ لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اس نے کہا پھر جو تمہارے خطیب نے پیش نماز نے نماز پڑھائی ہے اس نے ایک پاؤں مصلی پہ اور ایک پاؤں مصلی کے باہر کیوں؟ پیش نماز کو بلایا کہ ہاں بھی تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، میرا جسم آدھا پاک تھا آدھا ناپاک تھا، جو پاک تھا وہ میں نے مصلی پہ رکھ لیا، جو ناپاک تھا وہ میں نے مصلی سے اتارا۔ اس نے کہا مفتی سے پوچھو اس نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ مفتی سے پوچھا، اس نے کہا 40 بندوں نے آ کے گواہی دی تھی کہ یہ مر گیا ہے، میں ایک ہی گواہی مانتا یا 40 کی مانتا؟ اسے قاضی سے کہا تو نے شراب کا جام سامنے کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا میری عدالت میں فیصلہ آیا تھا کہ کسی کے گھر سے شراب برآمد ہوئی ہے اور وہ شخص کہہ رہا تھا یہ سرکہ ہے، میں پی کے حلف دے رہا تھا کہ یہ شراب ہے۔ اسلام کو اپنے انداز میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اگر یہی شام والا اسلام پھیل جاتا تو اس میں ہر جتنی میں نے چیزیں بتائیں ہر ایک کے پیچھے انہوں نے اپنی اپنی ایک دلیل قائم کی ہوئی تھی، ایسی دلائل دنیا میں پھیل جاتی تو پھر اسلام کہاں پھیلتا؟ یہی وجہ ہے کہ امام حسن کو تخت دے کے اسلام بچانا پڑا، اور پھر محمد کے بیٹوں کی قسمت دیکھ حسین کو سر دے کے اسلام بچانا۔ زہرا کا ایک بیٹا تخت دے گیا، ایک سر دے گیا۔ جب حسین کے سر کے بعد بھی اسلام نہ بچا، زینب نے چادر دے کے اسلام بچا۔ رکھو میرے سر پہ قرآن، شام نبیوں سے فتح نہیں ہوا، شام وہ علاقہ تھا دمشق کا، یہ نبیوں سے فتح نہیں ہوا۔ علی نے کوششیں کی، کوفے تک آ کے علی نے اپنا تخت خلافت رکھ دیا کہ میں شام فتح کروں، شام فتح نہیں ہوا۔ حسن نے شرطیں لکھ کے روک دی وہیں پہ قباست، شام فتح نہیں ہوا۔ کیا کہنے ہو علی کی بیٹی، تیرے 4 خطبوں نے شام کا ماحول ہی بدل دیا۔ 4 خطبے دیے محمد کی بیٹی، کہاں جا کے دیے؟ قاتل کے گھر جا کے۔
ہوتی ہوئی اذان پہ علی کی بیٹی نے بول کے کہا تھا بتا اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا؟ اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے، بڑے خرچے ہیں دین پہ نبی کے گھر کے، بڑے خرچے ہیں دین پہ نبی کے گھر کے۔ آج بیٹیوں کے سر پہ چادر ہے تو اس بی بی کی وجہ سے جس نے پورا 1 سال بغیر چادر کے نماز پڑھی ہے۔ زینب کا حوصلہ دیکھنا ہو نا، گھر میں 4 دیواری میں بند کمرہ، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے بیٹی سے کہے بغیر چادر کے نماز پڑھ۔ بیٹی کام کے کہے گی میری جرت نہیں پڑ رہی، بند کمرے میں کنڈی لگی میں بغیر چادر کے نماز پڑھوں۔ آج ہماری بیٹیاں بند کمرے میں بغیر چادر کے نماز نہیں پڑھتی۔ علی کی بیٹی نے شام کے بازار میں بدماشوں کے مجمع میں کہا ہے اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں قبر میں سکون عطا فرمائے۔ رو پڑے، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ میرا دل ہے کہ کل جس غریب کا جنازہ تھا میں 2 درد اسی غریب کے تھا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ شیعہ حسین کو روتے ہیں۔ آؤ حسن کے 4 درد سنیں، روئیں۔ وہ جو شام سے چل کے آئی ہے وہ راضی ہو کے چلا۔ اس مجلس میں صرف ہم نہیں آئے، ایک ماں اور ایک بیٹی آئی ہے، وہ صرف غصہ لینے کی خاطر آئی ہے۔ زہر ملی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا، امامہ اترا ہوا تھا۔ روتے ہوئے قاسم کی ماں کے گھر آئے، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کہتے فروا دروازہ کھول۔ بی بی فروا نے دوڑ کے جا کے دروازہ کھولا۔ حالت کیا ہے؟ چہرے پہ رنگت زرد، امامہ کھل کے گلے میں۔ رو کے کہتی مولا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ رو کے کہا میری حالت بعد میں پوچھنا، جلدی کر میرا قاسم جگا۔ ماں نے 3.5 سال کا قاسم اٹھایا، بابے کے سینے پہ لٹایا۔ قاسم رو کے کہتا بابا تیرا سینہ گرم کیوں ہے؟ امام حسن رو کہتے میرا سینہ بعد میں پوچھ، پہلے پھوپھی کے دروازے پہ جا، اسے جا کے بتا کہ بابے کو زہر مل گئی ہے۔ رو پڑے ہو، انہی چیخوں میں ایک آمین کہہ دینا۔ میرا اللہ کوئی بہن سو رہی ہو اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ دے۔ آرام کر رہی تھی علی کی بیٹیاں، جب دروازے پہ جا کے قاسم نے سر رکھا، رکھ کے کہا مت دروازہ کھول، بابے کو زہر مل گئی۔ بی بی فضا تڑپی ہے، بی بی زینب رو کے دی اماں فضا چراغ روشن کر۔ بی بی فضا رو کے کہتی علی کی بیٹی ابھی نماز شب میں وقت ہے۔ بی بی رو کے کہتی جلدی کر چراغ روشن کر، میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ رو کے کہہ رہی زینب جان میری حویلی برباد ہو۔ اٹھو میرا بیٹا، میری حویلی برباد ہو۔ کتابیں کہتی ہے تڑپ کے اٹھی بی بی زینب، علی کی بیٹیاں بیرونی دروازے کی طرف دوڑی۔ اب جو سطر سمجھے گا وہ ضرور روئے گا۔ بی بی نے گھر کا باہر والا دروازہ کھولا، آدھی رات کا بیٹھا تھا دروازے پہ حسن کا قاسم، سر دروازے پہ تھا اور حسن کے بیٹے کی آنکھیں بند تھی۔ بی بی نے دروازہ کھولا، قاسم کا سر زینب کے قدموں پہ آیا۔ بی بی رو کے چراغ قریب کر کے کہتی بیٹا کون ہے ہمارے دروازے پہ بیٹھا؟ قاسم نے سر اٹھایا۔ بی بی زینب رو کہتی میرا امیر قاسم؟ رو کہتا امیر نہیں تیرا یتیم قاسم۔ بی بی رو کہتی قاسم کیا ہوا؟ اما بابے کو زہر مل گئی۔ علی کی بیٹیاں دوڑی، جب جناب حسن کے گھر گئی حالت کیا ہے؟ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر۔ اتنی شدید زہر دی تھی ان ملاؤنوں نے کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں پھینک دیا جائے، سارے آبی جانور مر جائیں۔ وہ زہر حسن کے حلق میں اتر گئی تھی، جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا۔ بی بی فروا تشت لے کے قریب کھڑی تھی۔ بہنوں والے بھائی بیٹھے ہو، بھائی کی قمیض کو خون کا ایک چینٹا لگاؤ۔ بہن بار بار پوچھتی ہے سچ بتا کیا ہوا، سچ بتا کہیں لڑکے تو نہیں آیا؟
کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، بہنوں سے ایک قطرہ خون برداشت نہیں ہوتا۔ مولا حسن کی آواز آئی، فرما جب میری زینب آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا۔ ادھر سے زینب کی چیخ آئی، بی بی فرما نے جگر کے ٹکڑوں پہ چادر ڈالی۔ عالیہ کی آواز آئی، چھپانا، میں ہاتھوں پہ لینے آئے۔ مولا حسن کے قریب آ کے کہتی ہے، کتنے درد سہنے میں نے ماں کے پہلو میں پٹیاں باندھی، میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی۔ حسن اب تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ساری اولاد آ گئی، ساری اولاد کا آنا تھا۔ مولا حسن کی آواز ہے، میرے حسین کو بلاؤ۔ حسین قریب آئے، مولا حسن نے مولا حسین کا ہاتھ پکڑا، 3.5 سال کے قاسم کو بلایا۔ قاسم کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھا، روکے گا اسے یتیم سمجھ کے بھول نہ جاتا۔ دین میں مشکل آئے میرا قاسم میری طرف سے قربان کر دینا۔ یہ کہہ کے قاسم کا ماتھا چوم کے کہا، قاسم بابے کی جگہ قربانی دے دے گا۔ قاسم بابے کی داڑھی چوم کے کہتا ہے، بابا تیرے زخموں کی قسم ہے، جتنے تیرے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں اتنے میرے بدن کے ٹکڑے۔ بابا تیرا جگر ٹکڑوں میں، میرا بدن ٹکڑوں میں جائے گا۔ مولا حسن کی آواز آئی، میری بہنیں کہاں ہیں؟ بی بی فضا کی آئی، دروازے پہ بیٹھی، فرمایا بلا زینب، بلا کلثوم، بلا رقیہ۔ تینوں بہنوں کے چادروں کے پلو پکڑے، پلو پکڑ کے جناب حسن نے ایک بار دائیں بائیں دیکھا، رو کے اب اگلا جملہ ہائے والا جملہ ہے۔ جناب حسن رو کے کہتے ہر کوئی آ گیا، کسی نے میرے غازی کو نہیں بتایا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، فضا رو کبھی 7 بار بلانے گئی ہوں، دروازے پہ ٹکرے مار مار کے رو رہا ہے، رو کے کہتا میں بھی زندہ تھا، زینب کے سر سے چادر بھی اتر گئی۔ بس ختم کرو۔ بھائی کے زانوں پہ بھائی نے دم دیا، بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا۔ میں مصعب رو کے یہاں تمہارے معاشرے کا درد بتا دوں۔ اللہ نہ کرے ہر گھر ایسا ہے جس نے موت دیکھی، کوئی گھر ایسا نہیں جس نے موت نہ دیکھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک حادثہ دیکھا تھا، 7 بہنوں کا کلوتا بھائی تھا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، بڑی ناگہانی موت تھی۔ لوگ اس کے جنازے پہ، لاہور کوٹ عبد المالک میں اس کا جنازہ تھا، لوگ اس کے جنازے پہ گئے، 1 گھنٹہ جنازہ لیٹ ہو گیا۔ لوگ بار بار پوچھتے تھے کیوں نہیں جنازہ اٹھا رہے؟ وہ کہتے جب بھی جنازہ اٹھاتے کبھی کوئی بہن آگے آ جاتی ہے، کبھی کوئی بہن آگے آ جاتی ہے، رو رو کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کبھی تھوڑی دیر جنازہ رکھو، ہمیں بھائی کا چہرہ دیکھنے دو۔ ادھر سے حسن کا جنازہ اٹھا، کبھی زینب آگے آئی، کبھی کلثوم آگے آئی، رو کے کہتی حسین تھوڑی دیر دیکھنے دے، ابھی اس نے زخمی ہو کے واپس۔ جنازہ گھر سے چلا تو جنازہ تھا، جنازہ گھر سے چلا تو جنازہ تھا، جنازہ بازار میں آیا تو جنازہ تھا۔ میں یہ 4 جملے کھڑے ہو کے اس لیے پڑھوں گا، شام والی بیوی بیٹھی ہے، وہ بھائی کا پرسہ لے، مرحوم کے درجات میں بلندی ہو اور میں سلام کروں۔ ادھر سے جنازہ مدینے کے بازار میں آیا، کمینے مسلمانوں نے حسین کے سامنے صف باندھی، دیکھتے حسین کون ہے؟ فرمایا میرا بھائی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ فرمایا زہر مل گئی ہے۔ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا پہلو محمد میں دفن کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کمینہ سامنے آ کے کہتا سیدوں کی جگیر میں ہے قبر محمد، ہم تمہیں قبر محمد میں بھائی دفن نہیں کرنے دیں گے، جنازہ لے کے واپس جا۔ جب کہا جنازہ لے کے واپس جا، حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، حسین نے انگلی کا اشارہ کیا، عباس جنازہ واپس کر، عباس جنازہ واپس کر۔ ابھی عباس دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت نے رومال سے اشارہ کیا، 300 تیر کمانوں سے آیا، ادھر سے تیروں کا آنا تھا۔ عباس حسن کے جنازے کے سامنے آیا، رو کے کہتا ہے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا، وہاں روکنے والا جتنے تیر مارنے کربلا میں مارنا، وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے غریب کے جنازے پہ تیر نہ مارو۔ 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے۔ مجھے بول کے بتاؤ
جن بھائیوں کے جنازے گھروں سے جائیں وہ بہنیں کمروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں. زینب ابھی دروازے پہ کھڑی تھی. بی بی زینب نے دیکھا کہ مدینے میں زلزلہ آیا ہے. بی بی رو کبھی کلثوم دعا کر جنازے کو خیر ہو، کیونکہ جب عباس تیز چلتا ہے تو مدینے میں زلزلہ آتا ہے. ادھر بی بی نے دروازہ کھول کے دیکھا تو عباس بھاگتا ہوا آ رہا تھا. ادھر عباس نے پہلا قدم شہر میں رکھا. بی بی نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس ہوا کیا ہے؟ عباس روکنا، مجھے میری تلوار دے دے، میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگ گئے. ادھر عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا. حسین کی آواز آئی، زینب عباس کو روک لے، میں جنازہ لے کے واپس. عباس کو کہ تلوار نہ کھینچنا. عباس کے سینے پہ ایک ہاتھ زینب کا، دوسرا ہاتھ حسین کا. غازی چپ، عباس چپ. عباس دیواروں پہ ٹکرے مار رہا تھا. یا ام البنین نے سر سے چادر اتاری، قدموں پہ رکھ کے کبھی تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ، او بہن بھائی کو رلا رہا. وہ دیکھ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی زینب نے جنازہ حجرے میں رکھا. حسین کی آواز آئی، زینب کفن دے، میں بھائی کا کفن بدلو. بی بی زینب رو کے کہتی ہے، نانے نے جنت سے جو کفن منگوایا تھا اس کے 5 ٹکڑے تھے. ایک نانا لے گیا، ایک بابا علی لے گیا، ایک میں نے ماں زہرا کو پہنا دیا، ایک حسن کو دے دیا. حسین اب ایک کفن ہے، وہ میں نے تیرے حصے کا بچا کے